کونین کی تخلیق کا آغاز و سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آغاز و سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے۔ والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت ہے، واللیل تو آقا تیرے زلفوں کا لقب ہے۔ کہاں سے ادا ہے تیری عظمت کا قصیدہ، کہاں سے ادا ہے تیری عظمت کا قصیدہ، قرآن میں آقا یاسین تیرا نام و لقب ہے۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا جب چاند نظر آتا ہے تو ہر مسلمان خوش و خرم نظر آتا ہے، ہر چہرے پر شادمانی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ وجہ پوچھو تو جواب ایک ملتا ہے کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب کی آمد کا مہینہ ہے، یعنی آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ یوں آنے کو سب ہی نبی آئے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے، بڑے صغیر کے بہت بڑے عالم گزرے، مولانا مناظر آصف گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے النبی الخاتم۔ کتاب کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد اپنے کسی دوست کو خط لکھنے کے لیے بیٹھے اور ساری رات وہ لکھتے رہے، فجر کی اذان ہوئی تو وہ خط تیار ہوا اور وہی ہے النبی الخاتم۔ اس کی ابتدا انہوں نے جن الفاظ سے کی ہے وہ فرماتے ہیں یوں آنے کو سب آئے، یوں آنے کو مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام نبی اور رسول ہیں۔ یوں آنے کو سب آئے اور سلام ہو ان پر جو وہ بڑی کھٹر گھڑیوں میں آئے، وہ بڑے مشکل حالات میں آئے۔ اللہ کے نبیوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ایسے نبی بھی دنیا میں آئے ہیں جن کو کنویں میں ڈال کر پتھر اور مٹی کے ساتھ کنویں کو بھر کر زندہ دفن کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی چپا میں ڈالا گیا۔ سلام ہو ان پر کہ وہ بڑی مشکل ترین گھڑیوں میں آئے، لیکن ان میں جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، ان میں جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، وہ خود بھی جانے کے لیے آیا، وہ جو پیغام لے کے آیا وہ بھی جانے کے لیے آیا، لیکن ان سب کے آخر میں ایک ایسا آیا، وہ آیا تو آنے ہی کے لیے آیا، وہ آیا تو آنے ہی کے لیے آیا۔ وہ جب آیا تو آتا ہی چلا گیا، وہ جب بڑھا تو بڑھتا ہی چلا گیا، وہ جب چڑھا تو چڑھتا ہی چلا گیا، وہ جب پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا۔ وہ کون ہے؟ وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئے تو جانے کے لیے نہیں آئے، آپ جو کچھ بھی لے کے آئے وہ جانے کے لیے لے کر نہیں آئے، آپ خود بھی ہمیشہ رہنے کے لیے آئے، آپ جو پیغام لے کے آئے وہ بھی صبح قیامت تک باقی رہنے والا لے کے آئے۔ باقی سب انبیاء کرام آئے، ان کے جانے کے ساتھ ان کا لایا ہوا پیغام بھی چلا گیا، ان کے جانے کے ساتھ ان کی لائی ہوئی کتاب بھی چلی گئی، ان کے جانے کے ساتھ ان کی لائی ہوئی شریعت بھی چلی گئی۔ انہی نبیوں کے ماننے والوں نے ان کی کتابوں میں تبدیلی اور تحریف کر ڈالی، لیکن
نہیں کیا ہے. من نوعاً جس طرح آپ نے انسانیت کے سامنے وہ پیش کیا ہے، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک اسی طرح بات کرتا ہے. ان نبیوں کی سیرت کیا باقی رہے گی، حیات کے لمحات کیا باقی رہیں گے، جو اللہ کی کتاب ان پر اتری وہ بھی باقی نہیں رہی. آپ اس وقت پوری دنیا سے زبور کتاب کی اصل زبان ڈھونڈیں، آپ کو اس کی زبان نہیں ملے گی. آپ تورات کی اصل زبان ڈھونڈیں، آپ اس کی زبان نہیں ملے گی. آپ انجیل کی زبان ڈھونڈیں، جس زبان میں وہ کتاب اپنے نبی پر اتری ہے، اس وقت دنیا میں اس کا کوئی نام و نشان موجود نہیں. اور ادھر ہم آقا کریم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. قرآن کو چھوڑیے، آپ سے منسوب، آپ سے متعلق ہر چیز مکمل تفصیل کے ساتھ حدیث کی کتاب میں. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے حضور کے بعد کہ جس کے جسم کے سر اور داڑھی کے سفید بالوں کی تعداد اور گنتی بھی کسی نے گن کے بتلائی ہو کہ داڑھی اور سر کے بال کتنے سفید، 18، 19 یا 20 بال حضور علیہ السلام کے ساتھ اور داڑھی مبارک میں سفید تھے. صحابہ کرام نے حضور کے سفید بالوں کی تعداد بھی گن کے بتلا دی. آپ کی ہر چیز، آپ کے ساتھ منسوب ہر چیز مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ آئے تو ہمیشہ کے لیے آئے. آپ جو دین لے کے آئے وہ ہمیشہ رہنے والا لے کے آئے. اور پھر نبی پہلے بھی آئے لیکن حضور بھی آئے اس اعزاز کے ساتھ، اس پروٹوکول کے ساتھ، جس استقبال کے ساتھ حضور آئے اس طرح کوئی بھی نہیں. 1,24,000 نبی دنیا میں آئے لیکن کسی نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی آمد کا چرچا نہیں، اس کی آمد کا چرچا. اور ادھر نبی کریم علیہ السلام ہے، آپ دنیا میں آئے نہیں، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے بلکہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی تمام انبیاء کرام کو جمع کر کے حضور کا تذکرہ کیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا اور ان تمام نبیوں سے اللہ نے ایک عہد و پیمان لیا. کیا؟ کہ میں تم کو کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، شریعت دوں گا، دین دوں گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے آخر میں ایک رسول آئے گا. تم سب کے آخر میں ایک رسول آئے گا. پتہ چلا حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں، آپ کے آنے سے پہلے ہی کیا ہو رہے تھے؟ آپ کے چرچے ہو رہے تھے. آپ کے چرچے کیسے ہوئے؟ حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، بنا کر اللہ سے 3 دعائیں مانگی ہیں. اللہ سے 3 دعائیں مانگی ہیں اور ان میں سے تیسری دعا کیا ہے؟ ربنا فابعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ تیرا گھر بنا چکا ہوں، اسے آباد کرنے والا ہے. تیرا گھر بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے والا بھیج دے. یوں آنے کو سب آئے لیکن ان کے چرچے دنیا میں آنے کے بعد ہوئے. آقا وہ ہستی ہے جو آئے تو بعد میں، لیکن آپ کے چرچے پہلے سے ہو رہے. اور اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب آپ کا چرچا، آپ کا ذکر تو اتنا بلند ہے کہ میں نے آپ کے تذکرے کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے. جہاں اللہ کا نام ہے وہاں ساتھ مصطفیٰ کریم کا نام. سبحان اللہ. اور آپ کا ذکر اللہ نے ایسے بلند کیا ہے کہ ایک مسلمان جب بھی کوئی کام کرتا ہے سنت کے مطابق کرتا ہے، جو ہی وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام نبی کی سنت کے مطابق کرنا ہے، تو نبی کا ذکر کیا ہو گیا؟ نبی کا ذکر کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. اس کے دل و دماغ میں نبی ہی چھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام اس طرح سنت طریقے سے کیا. اللہ نے اپنے نبی کا ذکر باقی
کا جو طریقہ اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ صبح قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے اپنے حبیب کو آئیڈیل بنا دیا. کیا بنا دیا؟ آئیڈیل بنا دیا, نمونہ بنا دیا کہ تم اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو ویسے گزارو جیسے میرے حبیب نے گزاری ہے. اب جو بھی کامیاب زندگی گزارنے کا خواہش مند ہوگا وہ نبی کی تعلیمات پہ غور کرے گا, اور جب بھی وہ سنت کی جستجو پہ نکلے گا تو نبی کا تذکرہ کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا. تو یوں آنے کو سب آئے, لیکن آقا جس انداز میں آئے اس انداز میں اور کوئی بھی نہیں آیا. اور آپ آئے تو کس مقصد کے لیے آئے؟ آپ علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے کیا ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں. وہ محبوب, آپ اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتے. آپ اپنا محبوب, اولاد انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہے. تو کوئی آپ سے آپ کی اولاد مانگے کہ آپ دیں گے؟ دیں گے بھائی؟ کوئی کسی کو اولاد دینے کے لیے تیار نہیں. اپنا محبوب کوئی دوسرے کو دینے کے لیے تیار. کیا کوئی عورت برداشت کرتی ہے کہ اس کے شوہر کے ساتھ کوئی دوسری عورت شادی کر لے؟ حوالہ کرتی ہے. کیوں؟ وہ اس کا محبوب ہے. وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں شوہر کی بیوی کا محبوب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا دنیا میں محبت کرنے والے میں سچی محبت اپنی بیوی کی ہوتی ہے. سچی محبت ہے. ہمارے ہاں سارا معاملہ الٹ ہو گیا. ہم محبت کرنے کے لیے چکر اور چلاتے ہیں, اور جس کے ساتھ محبت کرنے کے لیے اس کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ. تو عورت اپنا محبوب کسی اور عورت کو دینے کے لیے تیار, ہم اپنی محبوب اولاد کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار. حضور اللہ کے محبوب ہیں, لیکن اپنا محبوب اللہ نے ہمیں دیا. اپنا محبوب اللہ نے, تو اپنا محبوب دیا کس لیے ہے؟ اللہ اپنے پاس رکھتے, جنت میں رکھتے. اگر آدم صفی اللہ علیہ السلام جنت میں رہ سکتے ہیں تو کیا حضور جنت میں نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے ہیں. لیکن اپنا محبوب اللہ نے جنت میں نہیں رکھا. کہا بیٹا ہمارے پاس دنیا میں بیٹا مخصوص منتخب کے لیے. کیوں بیٹا؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو حکیم ذات ہے. اللہ کیا ہے؟ حکیم ذات ہے. اور جو حکیم ذات ہوتی ہے اس کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا, اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ نے اپنا محبوب عظیم پیغمبر دنیا میں کس لیے بھیج دیا؟ وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ حضور کے دنیا میں آنے کے مقاصد بیان فرمائے. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور کے دنیا میں آنے کے 3 مقاصد بیان فرمائے. اتنے مقاصد, 3 مقاصد. سب سے پہلا مقصد اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب کے دنیا میں آنے کا یہ ہے تلاوت آیا کہ آپ پر اللہ کی جو وحی قرآن کی صورت میں اترتی ہے آپ اس کو تلاوت کر کے اللہ کے مخلوق کو سناتے ہیں. یہ آپ کی نبوت کا اہم ترین مقصد ہے کہ آپ پر اللہ کی جو بھی وحی نازل ہوئی آپ نے اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کو آگے پھیلایا, اور وہ پھیلانا وہ آپ کا فرض منصبی تھا. اللہ دوسرے مقام میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو بھی قرآن اترے, جو شریعت اترے اسے آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ اللہ کی وحی کو, اللہ کے دین کو, اللہ کی شریعت کو آگے نہیں پہنچائیں گے تو آپ حق کے رسالتی, آپ حق کے پیغمبری ادا کرنے والے نہیں. آپ کے دنیا میں آنے کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ جو اللہ قرآن کریم نازل کر رہا ہے اسے پڑھ کر اللہ کی مخلوق کے سامنے سنائے. اور آپ نے یہ مقصد کیا کیا ہے؟ پورا کیا ہے. آپ کی آمد کا دوسرا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ, آپ مخلوق خدا بندگان خدا کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں. دلوں کا تزکیہ کیا ہے؟ کہ ان کے دلوں میں کفر کی اور شرک کی
جو گندگی اور غلاظت ہے اس کو نکال کر توحید کی کلی اور پالش کر کے ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے۔ حضور علیہ السلام آئے تو توحید کی دعوت دے گیا۔ کون سی دعوت ہے؟ توحید والا مسئلہ بڑا کوڑا ہے۔ توحید والا مسئلہ ویسے ہم سب کہتے ہیں غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق رسول میں زندگی فضول ہے، لیکن جب بات توحید کی آتی ہے تو پھر ہم آئیں بائیں شائیں ہو کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام آئے دعوت توحید لے کر۔ جس معاشرے میں حضور کی بعثت ہوئی ہے، جس معاشرے میں حضور کی آمد ہوئی ہے، وہ معاشرہ شرک والا تھا، وہ معاشرہ کفر والا تھا، اور وہاں پر کفر و شرک کی کئی صورتیں تھیں جو آج تک ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہیں۔ ہم جب کفر اور شرک کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہی آتا ہے کہ وہ اللہ کے منکر ہوں گے۔ وہ کس کے منکر ہوں گے؟ یاد رکھیے، جس علاقے میں، جس قوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا، دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہیں۔ دین ابراہیمی کا، تو کیا دین ابراہیمی وہ آسمانی دین نہیں ہے؟ اور وہ لوگ آسمانی دین ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ تو جس قوم میں حضور آئے وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے۔ وہ کعبہ کے خدمت گزار تھے، وہ کعبہ کے مجاور تھے، وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، وہ مسجد حرام کی خدمت کرتے تھے۔ اس قوم میں حضور آئے ہیں، لیکن کیا کرتے تھے؟ شرک کیا کرتے تھے؟ شرک کیا کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے تھے؟ وہ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی اللہ کی صفات میں شریک کرتے تھے۔ ان کا ایک شرک یہ تھا کہ انہوں نے مختلف ورائٹی کے، مختلف کوالٹیز کے خدا بنا رکھے تھے۔ لوہے کا، پیتل کا، سونے کا، مٹی کا، پتھر کا، مختلف دھاتوں کے خدا ہوتے تھے۔ بارش والا خدا الگ، دھوپ والا خدا الگ، روزی دینے والا خدا الگ، بچے کو دینے والا خدا الگ، زندگی اور موت دینے والا خدا الگ۔ ہر سائز کے اور ہر کام کے لیے انہوں نے الگ خدا بنا رکھا تھا۔ ان میں شرک یہ بھی تھا کہ وہ مختلف جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ بحیرہ، یہ صائبہ، یہ وسیلہ، یہ حام کیا بنا ہے؟ یہ مختلف جانوروں کے نام تھے جو بتوں کے نام پر وہ وقف کرتے تھے، وہ بتوں کے نام پہ وقف کرتے تھے، ہم ادارات کے نام پہ وقف کرتے ہیں۔ پھر آپ سمجھتے ہوں گے شاید وہ بتوں کے نام پہ وقف کرتے تھے اس لیے برا نہیں۔ یاد رکھو، اس دنیا میں شرک کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی ہے۔ کہاں سے ہوئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے دنیا میں شرک کا وجود نہیں تھا۔ ان کے زمانے سے شرک کی ابتدا ہوئی کیسے؟ 5 بزرگ تھے۔ کتنے بزرگ تھے؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ لا تدعن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا، یہ 5 بزرگ تھے قوم نوح کے۔ وہ دنیا سے فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں نے ان کی عقیدت میں، ان کی محبت میں، ان کی مورتیاں بنا کر رکھ لی، صرف اس مقصد کے لیے کہ ہم ان کی مورتیاں دیکھیں گے، انہیں دیکھ کر ہمیں خدا یاد آئے۔ انہیں دیکھ کر، جیسے آج ہم اپنے گھر میں اپنے مرشد کی تصویر لگاتے ہیں کہ یہ میرے پیر و مرشد ہیں، انہیں میں دیکھوں گا مجھے مرشد بھی یاد آئے گا، مرشد کا خدا بھی یاد آئے گا۔ انہوں نے بھی 5 بزرگ جو سب سے بڑے مانے ہوئے بزرگ تھے، ان کی تصویریں بنا کر رکھ
ان کی باتیں یاد آئیں گی, ان کی تعلیمات یاد آئیں گی, خدا یاد آئے گا. یہاں سے سٹارٹ ہوا, آہستہ آہستہ آگے آنے والی نسل نے ان تصویروں کی تعظیم شروع کر دی. کیا شروع کر دی؟ تعظیم شروع کر دی. اس سے اگلی نسل آئی, اس میں ان تصویروں کو تعظیم اور سجدہ بھی کرنے شروع کر دی. پھر ایک وقت یہ آیا, ان کا یہ نظریہ بن گیا کہ ان مجسموں کے اندر, ان مورتیوں کے اندر, ان تصویروں کے اندر ان بزرگوں کی روح کار فرما ہے. ان بزرگوں کی ان کی روحیں کار فرما ہے. ہم ان کے سامنے آداب بجا جاتے ہیں, در حقیقت ان بزرگوں کے سامنے آداب بجا جا رہے ہیں. یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے اس طرح. اس لیے اسلام ایسی تعظیم کی اجازت نہیں دیتا جس تعظیم میں شرک کا شائبہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے, آپ کا دربار سجا ہوا ہے, صحابہ کرام موجود ہیں. تو ایک جانور آیا, اس نے تعظیم اور حضور کے سامنے سر جھکا دیا. اونٹ آیا, اس نے سر جھکا دیا. صحابہ کرام نے عرض کیا, اللہ کے نبی یہ جانور ہو کر آپ کو تعظیماً جھک رہے ہیں, تو ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ تعظیم بھی کر لیں. ایک صحابی بولے, اللہ کے نبی میں روم گیا ہوں, میں فارس گیا ہوں, وہاں کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جو درباری ہیں, ان کے جو درباری ہیں وہ اپنے بادشاہ کے سامنے جھک کر سجدہ کرتے ہیں. وہ بادشاہ کہاں اور آپ کہاں؟ اگر ان کو سجدہ ہو سکتا ہے تو آپ کو بھی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو میرے دوستو, حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ شرک ختم کر کے توحید کی دعوت دینا. تو جس معاشرے میں حضور آئے وہاں پر شرک تھا. شرک کی مختلف صورتیں رائج تھی. ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر مختلف جانور کیا کرتے تھے؟ وقف کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ان تمام صورتوں کی نفی فرما کر یہی دعوت دی, سر جھکاؤ تو ایک اللہ کے آگے, سر جھکاؤ تو اللہ کے آگے, نظر پیاز منت منوتی کرو تو صرف کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی. آپ کی آمد کا یہ اہم ترین مقصد ہے کہ آپ نے شرک کی نفی کی ہے اور توحید کا اثبات کیا ہے. آپ نے انسانیت کا سر بتوں کے سامنے سے اٹھا کر ایک رب کے دروازے پہ جھکایا ہے. اس قوم میں شرک اتنا تھا, وہ کعبہ جس کو توحید کا مرکز ہونا چاہیے تھا, اسی کعبے کے اندر اس قوم کے لوگوں نے 360 بت بنا کر دیا. تو ان بتوں کو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اٹھا کے باہر ڈالا. آپ کو جب سیرت کا مطالعہ کریں, جب مکہ فتح ہوا ہے, آپ نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا. کعبہ کی دیواروں پر, توجہ سے سنا میری یہ بات, کعبہ کی دیواروں پر جیسے کعبہ کے اندر مختلف مجسمے اور بت بنا کر رکھے ہوئے تھے, ایسے ہی کعبہ کے اندر کعبہ کی دیواروں پر بھی انبیاء کرام کی صورتیں اور مورتیں اور لوگوں نے بنائی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے کعبہ کی دیواروں کو کیا کروایا؟ صاف کروایا. وہ سارے مجسمے آپ نے مٹا دیے. وہ مورتیاں کن کی تھی؟ وہ انبیاء کی بنائی. تو اس سے ہمیں کیا سبب ملتا ہے؟ اگر نبیوں کی تصویر حضور اجازت نہیں دیتے تو ہم اور کسی کی تصویر کی اجازت نارے بولو. اور گھر میں فریم کر کے بڑے بڑے لگائے ہوتے ہیں, اور یہ جو فریم ہم لگاتے ہیں, یاد رکھیے اللہ والے سے بڑی ذمہ ہے. اللہ والے سے کیا ہے؟ بڑی ذمہ. سارے کیا ہے؟ ہم بھلے اپنی طرف سے عقیدت کا کوئی بھی معیار بنائے, یاد رکھیے اگر ہماری عقیدت, اگر ہمارا احترام شریعت محمدی سے ٹکرائے گا تو اس کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہ حضور کے دربار میں ہوگی نہ اللہ کے دربار میں. اس لیے اپنے گھروں کو یہ تو ہم نے مورتیاں بنا کے لگائی ہیں, کسی نے شاید فیلانی رحمت اللہ کی بنا کے لگائی ہے, کسی نے کسی کی بنا کے لگائی. یہ سارے لوگ اللہ والے تھے, انہوں نے ساری زندگی
का नाम लेकर घरों में पसंद करते हैं। तो आपकी आमद का अहम तरीन मकसद ये था कि आप इंसानियत को अल्लाह की इबादत की दावत देते हैं। आप इंसानियत को शिरक से हटाने के लिए आए, और ये तौहीद की दावत और शिरक से हटाना ये ऐसा मकसद है जो 1.25 लाख नबियों का मुश्तरका मकसद है। हर नबी की दावत यही थी कि तुम्हारा अल्लाह के सिवा और कोई इलाह और माबूद नहीं है। आपकी आमद का तीसरा मकसद वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, आप दुनिया में आए इंसानियत को किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए। किताब की तालीम का मतलब है कुरान समझाना। किताब की तालीम का मतलब क्या है? कुरान समझाना, कुरान समझाना, कुरान बयान करना। ये सबसे पहला मनसब ही अल्लाह के बाद हुजूर का है। इसका है आजकल पता क्या हाल है, जो स्कूल से टीचर रिटायर होता है वो भी मुफस्सिर कुरान पढ़ता है, जो प्रोफेसर रिटायर होता है वो भी मुफस्सिर कुरान पढ़ जाता है। वो एक प्रोफेसर साहब रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद उनको शौक हुआ था कुरान की तफसीर लिखी। उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी और लिखकर डॉक्टर अल्लामा इकबाल के पास ले गए कि मैंने ये कुरान की तफसीर लिखी है, आप जरा इसको की ताईद की कलिमात लिख दें। उन्होंने फरमाया छोड़ जाओ, मैं पढ़ूंगा, चेक करूंगा, फिर लिखूंगा। कुछ अरसे के बाद वो साहिब वापस आए कि मैं आपके सामने कुरान की तफसीर छोड़ के गया था। उन्होंने फरमाया मैं ये समझता था कि इस्लाम की तारीख में सबसे बड़े मुस्लिम हजरत उस्मान। कौन है? हजरत उस्मान। कौन है? हजरत उस्मान। आपको झटका लग रहा है? मैंने उस्मान का नाम लिया, आपने तो नाम कोई और सुना हुआ है। लेकिन सबसे बड़े मजलूम हजरत उस्मान है कि 44 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हो और 40 दिन तक वो कैसे कर सकता है? तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा कि मैं समझा कि सबसे बड़े मजलूम हजरत उस्मान है। मुझे तो अब अंदाजा हुआ कि सबसे बड़ा मजलूम तो कुरान है। जिसका जी चाहता है उनके कुरान का मुफस्सिर बन जाता है। अल्लाह अल्लाह। ये आजकल आपको सोशल मीडिया पर और टेबल टॉक पे ठोक के हिसाब से मुफस्सिर कुरान करेंगे। कुरान की तफसीर का हक सबसे पहले अल्लाह का है। इसका है कुरान का सबसे पहला मुफस्सिर कौन है? अल्लाह खुद है। कुरान में एक हुक्म, एक मसला एक जगह पर वाज़ेह नहीं होता, मुख्तसर होता है, इजमाली होता है। उसी मसले की वजाहत अल्लाह दूसरे मकाम पे खुद करता है। कुरान का मुफस्सिर सबसे पहले कौन है? अल्लाह। अल्लाह के बाद कुरान की तफसीर करने का हक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। क्यों? कुरान है अल्लाह का कलाम, इसका कलाम है। अल्लाह के कलाम को अल्लाह समझ सकता है या वो समझ सकता है जिसको अल्लाह ने समझाया। बेशक जिसको अल्लाह ने समझा। अल्लाह समझेगा खुद। यार मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है मेरा कलाम? क्या है मेरा कलाम? कलाम। मेरे कलाम को आप ज्यादा समझते हैं या मैं ज्यादा समझता हूँ? मैं ज्यादा समझता हूँ। मेरे कलाम की वजाहत करने का पहले हक आपको है या मुझे है? ये भी हमारे माशरे में बहुत बड़ी बीमारी है। कोई बंदा कोई बात करे, वो बेचारा किसी और साविये में बात कर रहा होता है, हम अपनी तरफ से उसकी बात का मतलब बना देते हैं और बात करने वाले के वहमो गुमान में भी अपनी गुफ्तगू का वो मतलब और मफहूम नहीं होता तो हम उसके साथ ठोक देते हैं। तो मेरे दोस्तों, कुरान अल्लाह का कलाम, इसकी तफसीर करने का सबसे पहला हक किसको है? अल्लाह। फिर उसको है जिसको अल्लाह ने समझाया, और अल्लाह ने समझाया तो अपने हबीब को समझाया। बेशक। किसको समझाया? अपने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप पर वही नाज़िल होती तो आप अलैहिस्सलाम इस ढंग से कि कहीं मुझको भूल न जाए। जिब्रील अमीन जब वही नाज़िल करते, आपको कुरान सुनाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ साथ कुरान पढ़ते ताकि मुझे क्या हो जाए? याद हो जाए। क्या हो जाए? याद हो जाए। अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक, ऐ मेरे हबीब आप में कुरान याद करने के लिए रट्टा
لگانا دور کی بات ہے، آپ نے زبان کو حرکت بھی نہیں دے دی. کیوں؟ ان علینا جمعہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارا ذمہ ہے. کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا وَقُرْآنَهُ، اس قرآن کی آپ کی زبان سے قرات کروانا، آپ کی زبان سے قرآن پڑھوا دینا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. ہم آپ کی زبان سے قرآن پڑھائیں گے. کون پڑھائے گا؟ اللہ پڑھائے گا. اور جب اللہ نے آپ کی زبان سے قرآن پڑھایا تو پھر ایسے پڑھایا کہ جنات کی جماعت حضور کے پاس سے گزر رہی تھی، حضور کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ جماعت پوری رک گئی، پوری حضور کی قرات کو سنا، اور جب گئے تو قرآن کی قاری بن گئی. نمبر 3 اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، اس قرآن کو بیان کر کے آپ کے سامنے اس کی تفسیر کر دینا، یہ بھی ہمارا ہے. تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام قرآن سمجھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے آئے. آپ کو قرآن اللہ نے سمجھایا اور اللہ کا سمجھایا ہوا امت کے سامنے تفسیر کر کے قرآن کو بیان کرنا یہ حضور کا فرض نظر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، میرے حبیب ہم نے یہ قرآن آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. اس لیے قرآن کو تفسیر کرنے کا حق اللہ کے بعد کس کو ہے بھائی؟ حضور کو ہے. حضور کے بعد حضور کے صحابہ، کس کے؟ حضور کے صحابہ کو. کیونکہ صحابہ نے قرآن کس سے سیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ حضور سے سیکھا. کس سے سیکھا؟ حضور سے سیکھا. پھر صحابہ کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، سلسلہ چلتا آئے گا تو علماء ہوگا. اس کو حق ہے؟ علماء کو حق ہے. حضور کی آمد کا جو تیسرا مقصد ہے وہ ہے قرآن بیان کرنا. کیا کرنا؟ قرآن بیان کرنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ کتاب بیان کریں گے، آپ کتاب سکھائیں گے. اور آپ نے صحابہ اکرام کو قرآن سکھایا ہے، صحابہ اکرام کو قرآن سکھایا ہے. اور فرمایا والحکمہ، آپ کی آمد کا مقصد ہے حکمت سکھانا. کیا مطلب؟ کہ ساری سنت حضور کی تعلیمات کی حکمت سے بھری. یہ آپ کی آمد کے مقاصد تھے. قرآن پہنچانا، قرآن کے الفاظ کی قرات کر کے لوگوں کے دلوں کا شرک سے اور کفر کی غلاظتوں سے تزکیہ کر کے پاک اور صاف کرنا، اور لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینا. اللہ کے نبی نے یہ سارے کام پورے کیے ہیں نہیں کیے؟ سارے پورے کیے. آپ نے اس انداز میں پورے کیے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا اے میرے صحابہ بتلاؤ کیا میں نے تم تک پیغام الہی پہنچایا؟ صحابہ اکرام نے عرض کی اے اللہ کے نبی آپ نے پہنچانے کا حق ہے، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ نے فرمایا جب میں نے حق ادا کر دیا اب تمہارے ذمہ الا فليبلغ شاہد الغائبہ، جو یہاں پہ موجود ہے میری گفتگو کو سن رہا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ غائبین تک میرے پیغام کو پہنچائے. ایک بھی جسم ہے لیکن ہر مسلمان کا ایک جسم ایمانی ہے، ایک جسم ایمانی، ایک گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ جسم ہے، لیکن ایک جسم ایمانی ہے. وہ جسم ایمانی کیسے قائم ہوگا؟ جب اس ایمانی جسم کو ایمان پہنچے گا تب وہ ایمانی جسم ہے. تب وہ اور وہ ایمانی جسم برقرار رکھنے کے لیے، بنانے کے لیے ایک مسلمان سراسر نبی کا محتاج ہوتا ہے. اس کا محتاج ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو ڈائریکٹ ایمان اللہ سے ملتا ہے. اس سے ملتا ہے جس طرح سورج آفتاب روشنی ڈائریکٹ اللہ سے لیتا ہے، آگے سورج سے چاند اور ستاروں کو ملتی ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کو ایمان ڈائریکٹ اللہ سے ملا ہے اور آگے باقی انسانوں کو ایمان حضور کے واسطے سے، اس کے واسطے سے ملا ہے. جب ہمیں ایمان حضور کے واسطے سے ملا ہے تو جب تک ہمیں حضور کا تعارف نہیں ہوگا اس وقت تک کما حق ہمیں ایمان مل نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے نبی
کا تعارف اتنا ضروری ہے. اپنی ذات کو پہچاننا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے اتنا حضور کی ذات کو جاننا پہچاننا ضروری ہے. سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے ہمیں اللہ کے نبی کا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ تعارف ہونا چاہیے. اپنے بچے کو باپ کا، دادے کا، دادی کا، پردادے کا کوشش کرتے ہو 2-4 اسماء یاد ہو جائے تو اللہ کے نبی کا یاد نہیں ہو. حضور کی اولاد کا نام، حضور کے متعلقین کا تعارف یہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. نمبر 2، حضور نے ہمیں سبق کیا، آپ نے ہمیں تعلیمات کیا دی ہے، آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے، ہمیں وہ سیکھنا چاہیے. وہ سیکھ کر اس پر کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جب سوسائٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم سنت پر عمل کرنے میں آگ سمجھتے ہیں، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. صحابہ کرام جب بلاد روم میں جہاد کر رہے تھے وہاں پر ایک موقع ایسا آیا کہ رومی افواج کے ساتھ مذاکرات کے لیے صحابہ کرام میں ایک وفد گیا. اس وفد میں راستان رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مذاکرات کے لیے بیٹھے، مذاکرات ہوئے تو رومیوں نے صحابہ کرام کی ضیافت کی، کھانے کا اہتمام کیا، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کھانے کا ایک لقمہ گرا. کیا گرا؟ لقمہ. ایک لقمہ گرا زمین پر. حضرت حذیفہ نے اٹھایا، اس لقمے کو اٹھا کر چھاڑ کر صاف کر کے جب کھانے لگے تو پاس بیٹھے ہوئے آدمی نے کونی ماری. کیا ماری؟ کونی. جیسے ہم نے ہمارے پاس بندہ بیٹھا ہو وہ کوئی ایسی حرکت کرے جو اچھی نہ ہو، مجلس کے آداب کے کیا ہو خلاف ہو تو ہم کونی مارتے. حقیقت نہ ہے. تو وہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دوسرے صاحب، یقیناً وہ صحابی نہیں، یہ حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہے. کب کے حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہے. اس وقت لشکر اسلام میں صرف صحابہ نہیں ہوتے تھے، غیر صحابہ بھی ہوتے. تو اس کے کونے والی کے ہے حذیفہ، یہاں پر بڑے بڑے رومی افواج کے صبح سلام بیٹھے ہو اور آپ ان کی موجودگی میں زمین سے لقمہ اٹھا کر کھائیں گے تو یہ سمجھے گئے کہ یہ اتنے بھوکے ہیں کہ زمین پر گرا ہوا لقمہ بھی نہیں چھوڑتے. جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت حذیفہ نے وہ تاریخی جملے کہے جو ہر مسلمان کو اپنے دل کی تختی ہونے چاہیے. جب بھی سوسائٹی میں جاؤ تو حضرت حذیفہ بن یمان کے یہ الفاظ یاد رکھ کے جاؤ، اَأَتْرَكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر. اللہ. کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دو. ہم بھی سوسائٹی میں جاتے ہیں تو ہمیں بھی بڑی شرم آتی ہے سنت پر عمل کرتے ہیں. میرے دوستو، ہمارے ذمہ ہے حضور کی سنت کو کیا کریں؟ زندہ کریں. محبت میں ہم سمجھے تبھی ہے جب ہم حضور کی محبت میں حضور کی اداؤں کو اپنائیں. آج کے نوجوانوں کو یہ مسئلہ سمجھانا مشکل نہیں ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو اس کی محبت میں بندہ اس کی اداؤں کو اپناتا ہے. نوجوانوں کو تو یہ بات آسانی سے سمجھ آنی چاہیے. یہ تو اپنے محبوب کی محبت میں کیا کچھ کر گزرتے ہیں. جس محبت کا انجام دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی ذلت اور رسوائی ہے. محبت کرنی ہے تو اللہ کے حبیب سے. کس سے کرو؟ اللہ کے حبیب سے محبت کرو. جس محبت کا انجام یہاں بھی سرخ ہوئی عزت، کامیابی، کامرانی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی ہے. میرے دوستو، ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے. ہمیں ربیع الاول یہی یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، پیغام اسلام لے کے آئے. وہ پیغام کس لیے لائے؟ اس کے لیے آپ نے اتنی مار کیوں کھائی؟ تاکہ اللہ کی مخلوق اس پیغام کو سمجھے اور اس پر کیا کرے؟ عمل کرے. یہی ربیع الاول کا پیغام ہے کہ ہم حضور کی تعلیمات کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. آپ کی حیات طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یہاں بھی عزت پائیں گے، وہاں بھی کیا کریں گے؟ عزت پائیں گے. آخری بات